ہمارے موضوع کا دوسرا جو پہلو ہے، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔ حقوق کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے شوہر کے اگر ہم حقوق کی بات کریں تو شوہر کا بنیادی حق بیوی کے اوپر یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی جنسی ضروریات کو پورا کرے، جو نکاح کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء الیہ، اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، صبح تک فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اور یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ اگر شوہر گھر میں موجود ہے تو بیوی کو نفل روزہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاہد، شوہر موجود ہے تو نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نہ رکھے۔ یہ شوہر کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے نکاح کے بعد۔ اس کے بعد بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو گھر گرہستی ہے، گھر گرہستی میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو عورت کا نگراں اور ذمہ دار بنایا ہے، کیونکہ کما کے لاتا ہے مرد، اس کو بیوی کو کھلانا پلانا پہنانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گھر کی اس یونٹ کا ہیڈ بنایا ہے مرد کو، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، جب عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اختیار دیا جائے گا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ شوہر کی اطاعت یہ بہت بڑا حق ہے بیوی کے اوپر شوہر کا۔ اسی طریقے سے ایک اور حق ہے شوہر کا کہ بیوی شوہر کے ناپسندیدہ شخص کو گھر میں آنے نہ دے۔ اگر شوہر نے کہہ دیا فلاں شخص کو گھر میں انٹری نہیں ملنی چاہیے تو نہیں ملنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری خطبے میں جو تعلیمات دی تھی اس میں ایک تعلیم یہ بھی تھی وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَن لَا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا مِمَّن تَكْرَهُونَهُ، کہ اے لوگو تمہاری بیویوں کے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے انسان کو نہ آنے دیں، تمہارے گھر میں کسی ایسے انسان کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی کون سی بیوی سب سے بہتر ہے، ای النساء خیر، کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، شوہر کوئی حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے، ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہ بما یکرہ، اور اپنی عزت کے معاملے میں اور شوہر کے مال کے معاملے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناگوار گزرے۔ یہ بیوی کے اوپر شوہر کا حق ہے۔ اب اس کے اپوزٹ شوہر کے اوپر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں وہ حق بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلائی کے ساتھ ان کو رکھو۔ بیوی کے جائز جو شوق ہیں، جو ارمان ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پورا کرے۔ یہ ایک طرفہ رشتہ نہیں ہے، یہ ایک طرفہ رشتہ نہیں کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے اور شوہر بیوی کو جو ہے غلام سمجھے، اس کو لونڈی سمجھے، نہیں میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو بھی وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو شوہر کو حاصل ہیں، جس طریقے سے شوہر کے اوپر بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے بیوی کے حقوق بھی شوہر کے اوپر ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے اس معاملے میں مشعل راہ ہے۔ آپ کی مختلف بیویاں ہیں اور آپ نے اپنی تمام بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی مثال قائم کی۔ بھئی اللہ کے نبی سے زیادہ بزی اور آپ سے زیادہ مصروف اور آپ سے زیادہ سنجیدہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ مگر اپنی تمام مصروفیات کے باوجود، اپنی تمام سنجیدگی کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ تفریح بھی کرتے تھے اور ان کے تمام حقوق ادا کرتے تھے۔ اور آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے اچھا ہو، اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی فیملی کے لیے، اپنے پریوار کے لیے۔ تو شوہر کے اوپر یہ بہت بڑا حق ہے بیوی کا۔
اسی طریقے سے شوہر کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ وہ بیوی کے روٹی کپڑا مکان نان و نفقہ اور اس کے کپڑے کا معقول انتظام کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اس خطبے میں یہ بھی کہا تھا ایھا الناس اتقوا اللہ فی نسائکم، اے لوگوں اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، تم نے جب نکاح کیا تھا مولوی صاحب نے اللہ کا کلام پڑھ کے تمہاری بیوی کو تمہارے لیے حلال کیا تھا تو تم نے اللہ کی امان میں اپنی بیویوں کو لیا تھا، اللہ کے نام سے تم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا تھا. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمے کی بنیاد پر تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہوئی تھی. کل تک جس عورت کو دیکھنا حرام تھا آج وہ سر سے پیر تک تمہارے لیے حلال ہو گئی اللہ کے کلمے کی بنیاد پر. تو اے لوگو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کسوتہن ورزقہن بالمعروف، کہ ان عورتوں کو تم اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ، یہ ان کا حق ہے تمہارے اوپر. حضرت معاویہ القشیری ایک صحابی ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے. آج کوئی یہ نہیں پوچھتا، آج مرد حضرات کیا پوچھتے ہیں بیوی ہماری کتنی خدمت کرے، بیوی کے اوپر ہمارے کیا حقوق ہیں. یا صحابی آ کر کے اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ ان تطعمھا اذا طعمت، جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ. باہر تم مرغن غذائیں کھا رہے ہو، بیوی بیچاری گھر میں دال چاول کھا رہی ہے، یہ انصاف نہیں ہے صاحب. جو تم کھا رہے ہو بیوی کو کھلاؤ. وتکسوھا اذا اکتسیت، اور جس معیار اور جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہنتے ہو اسی معیار کا اور اس سے بہتر اپنی بیوی کو پہناؤ. ولا تضرب الوجہ، اور کبھی اگر غصہ آ جائے اور بیوی بدتمیزی کر دے بد زبانی کر دے ناراض ہو جاؤ تم تو کبھی غصے میں اس کے چہرے پر ہاتھ مت اٹھانا. ولا تقبح، اور کبھی گالی گلوچ مت کرو. ولا تحجر الا فی البیت، اور کبھی ناراضگی ہو جائے تو یہ ناراضگی گھر کے باہر نہ جائے. بیوی سے اگر غصہ ہو ناراض ہو تو گھر کے اندر کا معاملہ گھر کے اندر ہی رہے، گھر کے باہر نہ جائے. یہ بیوی کا حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر میرے بھائیو. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا یہ قانون سے نہیں چلتا میرے بھائی. یہ شریعت میں ہم یہ سوچے کہ ہمارے لیے کیا قانون ہے بیوی کے لیے کیا قانون ہے، یہ رشتہ قانون سے نہیں چلتا ہے. ایک مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مفتی صاحب میری بیوی نے کہا ہے کہ ساس کی خدمت کرنا کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں، ساس کی خدمت کرنا کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں، اگر ثابت ہے تو میں ساس کی خدمت کروں گی ورنہ نہیں کروں گی. تو مفتی صاحب نے کہا جا کر اپنی بیوی سے کہو کہ کہاں لکھا ہے کہ 5,000 کا تم کو وہ لہنگا اور کپڑا لا کر کے دے، کہاں لکھا ہے کہ تم کو شاپنگ مال میں ہزاروں کی اور لاکھوں کی جو ہے تم کو شاپنگ کرائے. تو یہ رشتہ جو ہے یہ قانون سے نہیں چلتا ہے. بیوی اگر یہ کہتی ہے کہ میں ساس کی خدمت نہیں کروں گی، میں گھر کے کام نہیں کروں گی اور یہ چیز میرے اوپر واجب نہیں ہے اور یہ چیز میرے اوپر واجب نہیں ہے، تیرے اوپر یہ واجب ہے کہ تو شوہر کو خوش رکھے، اور شوہر کی خوشی میں یہ چیز شامل ہے کہ تو شوہر کی ماں کی بھی خدمت کرے. اب یہ الگ بات ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. ساس اگر یہ چاہتی ہے کہ میری بہو مجھ کو ماں کا درجہ دے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے. معیار الگ الگ نہ ہو، اسٹینڈرڈ الگ الگ نہ ہو. تو میرے بھائیو یہ رشتہ جو ہے نا میاں بیوی کا یہ قانون سے نہیں چلتا، محبت سے چلتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے سے چلتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اس بات کو یاد کر لو انشاءاللہ کبھی آپ کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا. کیا فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے؟ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، فرمایا کوئی مومن اپنی بیوی سے جدا نہ ہو. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگتی ہوگی. بھئی انسان ہے، کھانا خراب پکاتی ہے تو کپڑا تو اچھا دھلتی ہے نا، بچوں کی تربیت تو اچھی کرتی ہے نا. اگر اس کی ایک خرابی کو لے کر کے تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت آ گئی تو اس کی ان سینکڑوں خوبیوں کو یاد کرو جو اس کے اندر موجود ہیں، اور ان خوبیوں کو یاد کر کے اس کی خامیوں کو تم بھول جاؤ. یہ نسخہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر تمہاری بیویاں تمہارے ساتھ بدتمیزی کریں، تمہاری بات نہ مانے تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ، انہیں سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو. ہمارے یہاں معاف کیجئے گا، ہمارے یہاں جو طلاق کے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بہت سارے کیس آتے ہوں گے. طلاق کے بہت سارے کیس میں ہمیں اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ مرد کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے. ہمارا معاشرہ
کہیں نہ کہیں ہم نے عورتوں کو جو اسلام نے شریعت نے جو حقوق دیے ہیں ہم نے ان حقوق کو انہیں دینے میں کوتاہی سے کام لیا ہے. طلاق کے بہت سارے معاملات میں مرد کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اور جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک داغ ہو جاتا ہے اور پھر اس عورت کی ساری زندگی جو ہے وہ مصیبت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے طلاق کے پہلے بہت لمبا چوڑا پروسیس رکھا ہے. طلاق کوئی کھیل نہیں ہے. طلاق ایک آپشن ہے کہ جب نباہ مشکل ہو جائے تب طلاق دینا ہے. یہاں کہا گیا کہ بیوی اگر تمہاری بات نہیں مان رہی ہے, بدتمیزی کر رہی ہے, شرارت کر رہی ہے تو پہلا اسٹیپ یہ اسے سمجھاؤ, فعظوہن, اسے سمجھاؤ. اس کے بعد ہے وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِ, بستر الگ کر دو, ایک بستر پہ سونا بند کر دو. اس سے بھی کام نہ چلے تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ, ہلکی مار سکتے ہو. یہ تیسرا اسٹیپ ہے, آخری اسٹیپ ہے. پہلے سمجھاؤ, پھر بستر الگ کرو, اس سے بھی بات نہ بنے تو اس کے اوپر ہلکی مار سکتے ہو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اور اگر بیوی اتنے پر مان جائے تو تم اپنے آپ کو بہت بڑے مت سمجھو, تم زیادتی نہ کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا, بے شک اللہ بہت بلند ہے, بہت بڑا ہے. علماء کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بزرگی اور اپنی بلندی کی صفت یہ بیان کر کے یہ اشارہ دیا ہے کہ اے مردو, تمہارے دماغ میں کہیں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ میں تو قوام ہوں, میں تو گھر کا نگراں ہوں, میں بیوی کے اوپر ظلم و ستم کر سکتا ہوں. اگر تم نے اپنی بیوی پر ظلم کیا تو وہ ذات موجود ہے جو تمہارے ظلم پر تمہاری پکڑ کرے گی, جو سب سے بڑی ہے, سب سے بلند ہے, اس ذات سے ڈرو. تو میرے عزیز بھائیوں, میرے بزرگوں, زوجین کے حقوق کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آخر میں یہ عرض کروں گا کہ آج کا یہ پروگرام جس میں مختلف سماجی اور معاشرتی موضوعات پر علماء کرام کو دعوت دی گئی, یہ پروگرام صرف سننے کے لیے نہیں ہے, ہم ان کو عملی جامہ بھی پہنائیں. شادی بیاہ میں جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں, ہمارا جو امیر طبقہ ہے وہ پہل کرے اور کوشش کرے کہ ہمارا نکاح سادگی کے ساتھ ہو, کوشش کرے اجتماعی نکاح ہوں. اور آج جس امت کے بچے پڑھائی کے بغیر, کتنے ٹیلنٹڈ بچے پڑھائی سے محروم ہیں. کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا کتنے مریض علاج کے ابھاؤ میں مر گئے. جس قوم کے اندر علاج کی قلت ہو اور ہاسپٹل کم ہو, تعلیم گاہیں کم ہوں, آج اس امت کے عمراء اور اس امت کے مالدار لوگ شادی بیاہ کی فضول رسموں کے نام پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیں. شرمانی چاہیے میرے بھائیوں. ہم نکاح کو سادہ بنائیں, آسان بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مرتے دم تک ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رہیں, اسلام پر زندہ رہیں, اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر مولانا عبدالغفار سلافی صاحب, آپ کو اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دے دنیا میں اور آخرت میں. ناظرین, آپ لوگوں نے مولانا عبدالغفار سلافی صاحب کو سنا, اتنی بہترین تقریر کی انہوں نے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. ایسی ہی خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے اس نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے. دوستو, یہ میرا نیا چینل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.